اور میں نے کہا نادانو تم کہتے ہو نبی ولی مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے. میں نے کہا ان کی گائے کی وہ بھی مردہ اس کی بوٹی مردے کو زندہ کر سکتی ہے, نبی نہیں کر سکتا. یا گائے بھی مردہ اس کی بوٹی مقتول کو لگائی جائے اللہ اسے زندہ کر دیتا ہے. میں نے کہا مردوں کو زندہ کرنا اگر یہ دلیل الوہیت ہے کہ اللہ وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے تو پھر میں نے کہا یہ گائے جو ہے اللہ کے ولی کی, پھر اسے کہو یہ اللہ ہے. آج توحید کی اپنی تفسیر پیش کرنے والے بات سمجھو نا کہ اللہ نے اپنے ولیوں کی ذات کے ساتھ نسبت رکھنے والی گائے کو بھی یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ بھی مردے زندہ کر دیتی ہے, وہ بھی مردے زندہ کر دیتی ہے. یہ قرآن کا سچا واقعہ ہے. اگر گائے مردہ زندہ کر سکتی ہے پھر مردہ زندہ کرنا یہ اگر دلیل ہے الہ ہونے کی, یہ دلیل ہے خدا ہونے کی کہ جو مردے زندہ کرے وہ خدا ہوتا ہے, تو پھر میں نے کہا گائے کو خدا کہو یا اس گائے کے مالک جو اللہ کا ولی تھا نیک صالح بندہ تھا کہ اسے خدا کہو, وہ خدا ہے وہ الہ ہے. وہ نادان یہ مردوں کو زندہ کرنا یا دور سے سن لینا یا دور سے دیکھ لینا یا حاضر ناظر ہونا ہر جگہ یا کائنات میں تصرف کرنا یہ الہ اور خدا ہونے کی دلیل نہیں ہے. خدا اور الہ ہونے کی دلیل کچھ اور ہے. خدا اور الہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ خدا اور الہ ہونے کی دلیل وہ میں نے پچھلے جمعہ عرض کی تھی, جو کسی کا محتاج نہ ہو وہ اللہ ہے, جو کسی کا محتاج ہو وہ بندہ, وہ کیا ہے؟ بندہ ہے.